صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذاتی زندگی کو بھی یاد رکھا، جنہوں نے اللہ کی زندگی کی خارجی اعمال کو بھی یاد رکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کا ہر وقت ساتھ دیا، جنگ میں ساتھ دیا ہے، سفر میں ساتھ دیا ہے، حضر میں ساتھ دیا ہے، خوشی کے موقع پر ساتھ دیا ہے، غمی کے موقع میں شریک ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام تعلیمات کے تعلق سے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، احادیث رسول کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی ہری پگڑی سے کہ ہم نے عشق رسول میں اپنے سروں کے اوپر عمامے سجائے اور یہ کہہ کر کے کہ سبز رنگ اللہ کے نبی کو پسند تھا، سبز رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا اور مدینہ المنورہ چاہیے۔ جب گنبد خضرا کو دیکھیں تو وہ بھی سبز ہے، تو اللہ کے نبی کو سبز رنگ بھی پسند، اللہ کے نبی کا گنبد خضرا بھی سبز، سب کچھ ہرے رنگ کا ہے، پسندیدہ رنگ بھی وہی ہے، تو کیوں نہ ہماری پگڑی کا رنگ بھی سبز ہو جائے، کیوں نہ ہمارا لباس سبز ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں موجود دستی اور رومال بھی سبز ہو جائے۔ یہ طریقہ اپنایا گیا، اور کیوں اپنایا گیا؟ عشق رسول میں محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے۔ اب ہم پیش کرتے ہیں صحابہ کے عمل کو۔ آپ حضرات کے سامنے صرف ایک حدیث شریف پیش کروں گا اور یہ فیصلہ کرنے کا مکلف بناؤں گا کہ ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف نقل ہے، ایک طرف تعلیمات رسول ہیں، ایک طرف پیغام خداوندی ہے، ایک طرف ارشادات رسول ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور صحابہ کرام کے عمل کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل اور ان کے اقوال بھی ہیں، اور دوسری طرف ہمارا طریقہ ہے، ہماری عقل ہے، ہم نے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے اور گنبد خضرا کے نام پر ہری پگڑی سجا لی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کو سبز رنگ ضرور پسند تھا، اللہ کے نبی کو سبز رنگ ضرور پسند تھا، ان کا روضہ رسول بھی سبز رنگ کا ہے، لیکن ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر پگڑی باندھنی ہے تو سفید کلر کی پگڑی باندھے، اگر پگڑی باندھنی ہے تو بلیک کلر کی پگڑی باندھے، اگر پگڑی باندھنی ہے تو ان دو طریقوں کو اپنایا جائے، ان دو طریقوں کے علاوہ کسی اور رنگ کی اگر پگڑی باندھی جاتی ہے یاد رکھیے وہ مباح ہو سکتی ہے لیکن مستحب نہیں ہو سکتی، وہ جائز ہو سکتی ہے لیکن ممدوح نہیں ہو سکتی۔ تعلیمات نبوی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند تھا، جنت کا لباس بھی سفید ہوگا، اللہ کو بھی یہ رنگ پسند ہے، کپڑے ہوں تو سفید ہوں، پگڑی ہو تو سفید ہو، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات میں بلیک پگڑی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی پگڑی باندھنا چاہے، خاص طور پر جنگ کے مواقع میں اللہ کے نبی نے اس خاص سامانے کا استعمال کیا ہے، وائٹ پگڑی ہو یا بلیک پگڑی ہو، یہ تعلیمات نبوی میں شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کسی بھی صحیح حدیث سے، کسی بھی ضعیف حدیث سے سبز رنگ کی پگڑی کا ثبوت نہیں ملتا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس مثال کو صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم تعلیمات نبوی پر عمل کریں گے یا یہ کہ اپنی عقلوں کو دوڑائیں گے۔ ہماری عقل تو نہ جانے کیا کہتی ہے۔ اگر ہم اس گنبد خضرا کی وجہ سے سبز پگڑی کو اپنے سر پہ سجاتے ہیں تو گنبد خضرا کی وجہ سے لباس کو بھی سجانا چاہیے، گنبد خضرا کی وجہ سے جوتوں کو بھی سجانا چاہیے، اپنے گھروں کو بھی اسی طرح رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہری سبزیاں آتی ہیں پھر ان کو کھانے سے ہمیں رکنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہری آتی ہیں ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہماری داڑھی اگر ہرے رنگ کی ہے تو ہم اس کو بھی آب زمزم سے نہلائیں۔ ہمارا جانور اگر اس کے اوپر ہم نے کوئی ہرا کپڑا ڈالا ہے تو ہم اس کی بھی عبادت شروع کر دیں، نعوذ باللہ۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو سبز رنگ کی ہے، آپ کے سامنے درخت موجود ہے، اس کی پتیاں سبز ہیں، آپ کے سامنے جانے کتنی گھاس اور پودے موجود ہیں، سب کی پتیاں سبز ہیں، کیا ان سبز پتیوں کی وجہ سے، کیا ان کے ہرے رنگ ہونے کی وجہ سے، کیا کیا گنبد خضرا کے رنگ سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے کیا ہم ان کا احترام شروع کر دیں گے؟ کیا ہم ان درختوں کو کاٹنا بند کر دیں گے؟ کیا ان درختوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم تعلیمات نبوی کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سبز رنگ کا استعمال کرنا مباح ہے، سبز رنگ کا استعمال کرنا جائز ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ آقا علیہ السلام نے جو پگڑیاں استعمال کی ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سفید پگڑی استعمال کریں، سفید لباس استعمال کریں، کالی پگڑی استعمال کریں، ہم اپنے اوپر اللہ کے نبی کی سنت کو سجائیں، اللہ
के नबी ने जो पगड़ी बांधी है वो सफेद बांधी है, टोपी अगर रखी है तो वो वाइट रखी है। अल्लाह के नबी की अहादीस का ज़ख़ीरा उठा के देखिए, मिशकातुल मसाबी के अंदर हदीस मौजूद है। उस हदीस के अंदर ये बयान किया गया है, सहाबा किराम जब टोपी पहनते थे वो सर से चिपकी रहा करती थी। सहाबा किराम जब टोपी पहना करते थे वो सर से चिपकी रहा करती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टोपी पहनते थे सर से चिपकी रहा करती थी। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर कोई टोपी ऐसी न मिलेगी जिसका कद एक हाथ लंबा हो, कोई ऐसी पगड़ी न मिलेगी जो इतनी ज्यादा लंबी हो कि उसके अंदर न जाने क्या क्या रख लिया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको तालीमात नबवी बताना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर तंज करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने अहादीस रसूल को रख रहा हूँ। अहादीस रसूल को देखिए कौन सी टोपी मिलती है, अहादीस रसूल को सामने रखिए कौन सी पगड़ी मिलती है, अहादीस रसूल को सामने रखिए कौन सा लिबास मिलता है, अहादीस रसूल को सामने रखिए